بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جسمین اور آپ مجھے سن رہے ہیں نیوز اے کیو گلوبل پر۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 حکومتیں وعدوں کے باوجود 5واں صوبہ نہیں بنا سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا سونامی بدنامی کے بعد اب اہتمامی سفر پر چل پڑا ہے۔ ملک کو کورونا وائرس یا حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے زیادہ نقصان پہنچا، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، مگر یہ واضح ہو گیا ہے کہ قوم اب پی ٹی آئی کی سونامی سے پناہ مانگنے لگی ہے۔ لوگ وائرس سے کم اور حکمرانوں سے زیادہ خوفزدہ ہیں۔ پاکستان کا گرے لسٹ میں رہنا حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ ڈسکا میں لڑنے والے اپنے مفادات کے لیے پنجاب اسمبلی میں ایک ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ تینوں بڑی پارٹیوں نے جنوبی پنجاب کے ایشو پر صرف سیاست کی عوام کو کچھ نہیں دیا۔ سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی پاکستان کیسر شریف صہیب عمار صدیقی اور صفدر ہاشمی کے ہمراہ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینیٹر سراج الحق نے اس امر پر افسوس اور حیرانی کا اظہار کیا کہ ایف اے ٹی ایف کے غلامانہ قوانین کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا ہے۔ فرانس نے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ پاکستان کا گرے لسٹ سے نہ نکلنا کمزور خارجہ پالیسی کی علامت ہے۔ ہمارے ارد گرد کے ممالک ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر رہے ہیں، مگر ہمارے یہاں ترقی کا پہلا پہیہ الٹا گھوم رہا ہے۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی 100 سال بھی حکومت کر لے حقیقی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ آٹا اور چینی چور کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ حکومتی عہدیدار براڈ شیٹ والوں سے کمیشن مانگتے ہیں۔ جیل سے رہائی کے بعد لیگی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر جیل گئے، ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سن لو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہم نے قوم کی خاطر جیلیں برداشت کی، حکومت 3 سال میں کرپشن کی ایک پائی ثابت نہیں کر سکی۔ آج آٹا اور چینی چور کابینہ میں بیٹھے ہیں، حکومت غریبوں اور جھونپڑیاں گرا رہی ہے اور بنی گالا کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے۔ 3 سال میں حکمران بے نقاب ہو گئے، عمران خان اپنا غصہ عوام پر نکال رہے ہیں۔ آپ سے ملیں گے اگلے بلیٹن میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ شکریہ۔ نیوز اے کیو گلوبل۔